لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ و صدق الرسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم. سب حضرات کریم محمد پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اس نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو قاسم حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر اٹھایا گیا. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. آقا کی آمد سراجم منیرا صلو علیہ کثیرا کثیرا. سورات محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. درود پاک پڑھنے کا حکم تساں تے ماں اللہ رب العزت دینے اور عجیب طریقے نا ترغیب دینے ہیں. ویسے تو اللہ دی ذات جڑے ان خالق ہیں اور تسی تے میں اسی سارے مخلوق ہیں وہ رازق ہیں اسی مرزوق ہیں مالک ہیں اسی مملوک ہیں. تے انہوں فرمایا بھئی نماز پڑھو روزے رکھو حج کرو زکات دیو نیک اعمال کرو لیکن کدائی انج نہیں فرمایا بھئی میرے بندے ہو میں بھی یہ کام کرے نا تے تسی بھی یہ کام ہو کیتا کرو. بلکہ ان سارے جڑے اچھے عمل ہیں انہوں نے حکم دیتا لیکن جس لئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے درود پاک کا نمبر آیا تو پہلے رب تعالیٰ اپنا خود ذکر کیتا. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ان کو سندہ خدا تے خدا دی نوری مخلوق فرشتے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے درود پاک پڑھنے اللہ کا پڑھنا یہ ہوتی اپنی جس طرح شان ہے ہوتی رحمتم بھیجنا یہ ایک صورت. اس بات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما. تسی بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے درود و سلام پڑھیں. اور یہ کتنا اچھا عمل ہے اس انسان کا کتنا بڑا نفع ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جس بندے صرف ایک مرتبہ اپنی زبان دے وچوں درود پاک پڑھیا اللہ رب العزت اس 4 انعامات اس ویلے عنایت فرما دے. من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات. ایک باری درود پاک پڑھنا گیا ٹھپ اللہ دیا 10 رحمتاں دا نزول اس بندے تے کر گیا. فرشتیاں حکم ہو گیا اس دے نام اعمال 10 نیکیاں لکھ دیو. حکم ہو گیا اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں. حکم ہو گیا بندہ میری طرف آنے واسطے مختلف منازل اعمال کے ذریعے طے کر گیا درجات جتھے پہنچے پیا اس تو اگے مزید درجے اس میل قریب کر دے. اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ہونے بھی لوگوں اپنی دعاواں تو پہلے تے آخر جو درود پاک ضرور شامل کیتا کرو کیونکہ یہ اللہ دی مقبول عبادت اللہ پاک اس دی وجہ تو سنگی جو منگی ہوئی دعاواں انہاں بھی اللہ مقبول جائے. یعنی دنیا لفظ دے جڑا درود پاک کے منزلہ پر بننا نا جس طرح پرندے دے پر ہون تے وہ پرواز کرے نا انسان دی منگی ہوئی دعاواں بھی رب دی خرش دیں اس درود پاک کے ذریعے پرواز کرے. اور صرف دنیا تے نہیں بلکہ کل تساں تے میں ایسا سارے جس نے بھائی ظہیر صاحب پہنچے پیمن جنہاں دے اج یاد کے اندر ایک پروگرام ہے اسی جس نے اتھے پہنچنا تے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے جنہیں حضور فرمایا جس ویلے اذان سنو تے ادب دے نال سنی کرو اذان دا جواب دیتا کرو اس تو بعد دعا کیتی کرو تے میں درود پاک پڑھیا. من سمع الاذان جس بندے اذان سنی ثم صلی علیہ اس کے بعد میں اس درود پاک پڑھیا وجبت لہو شفاعتی یعنی میں اس دے حق قیامت لڑ شفیع بننا یہ ضروری ہے. بے شمار فضائل ہیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اس بانی اور مجدد وہ اپنے مجربات کے اندر ہی لکھنے کہ جیڑا آدمی بھی اپنی زندگی کے اندر اس گلوں کا معمول بنانا روز کی بنیاد اتنے 300 مرتبہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے باقاعدگی نال درود پاک پڑھنا اللہ پاک اس فوت ہونے تو پہلے اپنا جنت کا ٹھکانہ جڑا ہوگا نظارہ کرنا. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک بہت بڑے فقیہ گزرے بہت بڑے عالم محدث اور بڑے ہی دلیر قسم کے عالم ہیں جڑے اتنے حق پرست ہیں جڑے وقت کے بادشاہ ہے ان بھی انہوں کو ڈاکے. انہوں نے بارے آنا جس سے آخری وقت آیا ظہر کی نماز پڑھی بیٹا کول موجود ہے اچانک دروازے دے دستک ہوئی وہ باہر گیا کوئی مہمان ہے دیکھنے بڑا نورانی صورت کا خوبصورت آدمی کی شکل ہے اور اس نے ایک خط دیتا. ایک خط گھن کے اندر آئے اپنے ابا جی جلنا ہے خط لکھ ہوئے آن جو کھولیا تو یہ لکھا پیا میں جڑی آیت کریمہ سورہ فجر کی پڑھی سامنے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بڑے لوگ جی تو بڑا مبارک خط تھے مبارک دینے والا دوڑ کے باہر گئے کہ اس کو پوچھیے کتوں آیا کیوں آیا اس کا گھر ہے لیکن گئے تک آدمی غائب ہے کہ واپس ہی آئے واپس کیوں آئے کہ ابا جی بھی خواجہ صاحب کلمہ پڑھے ہوئے رب کے مہمان کیونکہ رب بعض اوقات پر انسانی اچھائیاں نیکیاں کی وجہ تو اس دنیا کے اتنے بھی انہیں نیک ٹھکانہ بٹھانے اس واسطے جہاں بندہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت کرے گا حضور کی سنت زندگی اپنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا درود پاک کے ذریعے اپنا واسطہ تعلق قائم کرے گا اللہ اس دنیا کو ایمان اور عزت کے نال رخصت کرنا ہے.
کیونکہ اساں بھی اپنی زندگی سے نصاب آنا چاہیے نا. انشاءاللہ ضرور. ایک عالم فرما رہے ہیں بھائی ربیع الاول کا مہینہ ہے اور میں ساتھیاں ترغیب دیتی میں یار بڑا مبارک مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے آمن دا کہ کم از کم اسی اتنا سارا تکراں اسی اپنے اتنے نصاب مقرر کر کے نا کہ روز اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنے مرتبہ درود پاک پڑھنا. 1000 کی تعداد میں انہوں دسی اور سال گزر گیا اس کو بعد ماں آدمی ملیا اگنا استاد جی کیڑی ادھر تسوں ترتیب دسی ہی نا میں نے زندگی چ الحمدللہ اچھی توڑی وہ ترتیب اس ترتیب نہ چل میں سارے انشاءاللہ وعدہ کرے ہو نا. ہاں انشاءاللہ کم از کم تعداد چلو 300 تے زیادہ تو زیادہ اس آگا بڑھانا جتنی اللہ توفیق دے اور صرف ماہ ربیع الاول اتنی بلکہ باقی سال دن دھاڑے کی سکی کرنا میں اللہ سب توفیق عطا فرمائے. تسی میں سارے آجو سدھے انتہائی محسن اور بڑی ہی با کمال خوبیاں دی مالک شخصیت سڈے محترم بھائی ظہیر صاحب انہوں کی یاد اکٹھے ہوئے. اللہ پاک سڈے دوست بھائی خضر صاحب بھائی خالد صاحب بھائی یونس صاحب دیگر انہوں کے احباب رشتہ دار دوست جہے اس محفل منعقد کرنے کا ذریعہ بنے اللہ پاک ان سارے بھی اپنے دربار کو بہترین اجر نصیب فرمائے. دوستو انسان جس اس دنیا تو رہنا تے ونجنے تو بعد تساں تے ماں حکم یہ بھائی اس بندے دیاں خوبیاں بیان کی ایک توجہ خوبیاں محاسن اچھائیاں انہاں دا ذکر کیتا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر خدا نخواستہ دی زندگی کوئی اونج نیچ تے بھی صحیح اور بندہ اپنے انجام تک جا چکا اساں انہاں دا ذکر کرنے کی تلقین نہیں بلکہ اساں حکم کیے اس بندے کے محاسن اور خوبیاں بیان اور حدیث پاک جانا بھائی اس سے جڑا میت ہے اس کو بڑا فائدہ ہوتا بھائی جو آدمی فوت ہونا میں نا فوراً اللہ پاک فرشتے کی ایک ٹیم اس زمین پہ بھیج دے اے میرے فرشتوں آج فلاں آدمی دنیا چھوڑ کے آ رہا میں کو پہنچ گیا اس کے بارے تھوڑی سی آئی ڈی کوئی رپورٹ کے لو اس کے بارے مخلوق خدا کی آدمی کس قسم کا آدمی ہے اور وہ فرشتے آنے آن کے لوگوں میں چلنے پھرنے انہوں نے جڑے تصورات اظہار وہ سننے اور یہ ایک لازمی امر ہے کہ جیسا انسان ہونا اس کے بارے جڑا اظہار خیال رویہ نہیں ہونا جس سے بہت سارے لوگ اس بندے کے بارے اچھیاں گلاں کر رہے ہونے کہ فرشتے بہنے ون کے اپنے رب رپورٹ دینے یا اللہ اس کے بارے تو بندے بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. اللہ پاک اپنے یہ میں نے بندے کا علم یہ میں نے بندے کی شہادت یہ شہادت گواہی بندے نے جی انہوں نے سنیا ہونا شہادت دیتی ایک میں علم بھی ہے میں نے علم کچھ نہ کچھ اور خراب گلاں بھی نہیں ہیں لیکن اگر میری مخلوق اس اچھا آپ چھوڑیا میں اپنے علم پیچھے کرے نا اپنی مخلوق کی شہادت اگے کر کے اس کے وقت سے پہلے اس واسطے بندے اچھی زندگی گزار کرنی چاہیے یعنی مخلوق اچھی گواہی دے وانا بھی آواز خلق نکارے خدا اللہ جی مخلوق کی زبان جو گل کٹوا دینے وہ جڑے رب کا نکارا تے اعلان ہونا جتوں تھوڑی تعلق ہے نا جی بھائی ظہیر صاحب یقین جانو بھائی یہ تو واقعی انتہائی با کمال انسان ہے خوبیاں دے مالک انسان جس بندے دا جس لحاظ نال انہوں دا واسطہ پیا چاہے سکول بہت سارا اسٹاف میرے سامنے بیٹھا جنہیں جنہیں سکولوں میں رہے ان اساتذہ ہوں یا دیگر احباب جنہیں دی کول انہوں دا اٹھن پاؤنا یا ہر بندہ انہوں دے حق دے انتہائی خوبصورت شہادت دینا اور آج تک دینا تھا. یقین جانو بھائی میں کل ایک دوست انہوں کو بیان حجامت کروانے واسطے اس پروگرام کے حوالے نہ گل ہوئی اور انہاں
بڑے خوبصورت انداز انہوں نے ذکر کیتا. پر استاد اتنے آئے نا جی اگر کہیں کے بارے کوئی جھگڑا کوئی غیبت کوئی گلا ہونا بھی پہ ہوا استاد اس کدی حصہ نہیں پر ہاتھ نہ چل کرے بس اس سے رہنا ہے. اس تو بعد اپنا جیڑی کوئی کام ہے اس کے مصروف اور جس ویل بھی آئے جس طرح کوئی دائی ہونا کوئی آسان کوئی نہ کوئی ایک جی اچھی گل ہے وہ سنا کے دے کہہ. آج تو تقریباً 22-23 سال قبل سے مل کے کورس کیا ہے گورنمنٹ ڈگری کالج پوسٹ گریجویٹ کالج بن گیا سے اور اتنے جڑے سنجے کوآرڈینیٹر آفیسر پروفیسر ہے اج بھی اگر انہوں نے کدی ملاقات ہوئی تو انہوں ضرور پوچھنے ہوں بھائی وزیر صاحب بندی انہوں کا کیا حال ہے. کسی کی ایک تقریب ہوئی اور استاد کا ایک انداز اج میں سویرے اپنا جو ذہن کے زاویہ اس کو بڑا دوڑایا کچھ پڑھنے واسطے ذہن ایک نہیں میں کوئی اشعار آنے میں اپنے دوستوں کا رابطہ کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ قدرتی وقت کمپیوٹر کے پڑھیں گے سامنے آ گئے تو میں لکھی بھی انہوں نے جی نعت اتنے سنائی تھی سنے سو تو یقیناً تساں کہ پتہ بھی لگ سی بھائی انہوں کے اندر کتنا عشق نبی موجود ہے کہ رسول اکرم کے جلوے آنکھوں کی ضیاء بن جاتے ہیں. یہ استاد نعت پڑھیے رسول اکرم کے جلوے آنکھوں کی ضیاء بن جاتے ہیں ذروں پہ چمک آ جاتی ہے خورشید سما بن جاتے ہیں. مجرم ہوں رسول اکرم کا اے وائز مجھ پر کام نہ کر. مجرم ہوں رسول اکرم کا اے وائز مجھ پر تان نہ کر. مجرم کی شفاعت کی خاطر وہ بحر سخا بن جاتے ہیں. لمبی نعت ہی لیکن میں فکری ہوئے یہ ظاہر کریں گی وقت کئی بار سادہ نال ہی پیچھے بھی ہوئے بھائی ایک بار جی وقت دی وہ نہ پر میں نے بھائی کہیں وقت ڈال کے دوست بیٹھے نہیں کرتے صاحب بیٹھ کر دیا کہ ان شاء اللہ وقت نہیں ہونا تازہ درساں انتہائی باخلاق باکمال خوبیاں دے مالک. ایک تو میں پہلے تعلیمات نبی دسی پہ اساں تو ہر بندے دے بارے کے حکم لیکن وہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ انہوں خوبیاں دے کمالات دے نال مالا مال فرمائے اور انسان جڑا انسان تسی میں اسی سارے اس دنیا تے آونا آسان ہے اور دنیا تو لگا ونجنا بھی آسان ہے لیکن انسان بن کے اس دنیا کے اتنے زندگی گزارنا یہ بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے آمنا آسان ونجنا آسان انسان بن کے زندگی گزارنا یہ بڑا ہی مشکل کام. اللہ نے انسان کو تکڑو اپنے آپ سمجھ ہی نہیں بھائی تو میری جی کم و بیش 18,000 مخلوقات ہے اسے کس مقام سے کس رتبے نہ بن تو مخلوق میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم فرمایا جڑا آدم دا بیٹا اس بڑی عزت دیاں یہ عام مخلوق نہیں کدائی فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اے انسان تین جی تو کوئی مخلوق اس دنیا تے اوے نہیں میں نے اگر تخلیق کا کوئی شاہکار اس کائنات دے جائے وہ کورے صرف اور صرف تیرے حساب کہ انسان کی کون انسان بن سکتا ہے. سبحان اللہ صدقے وجیے اس خالق کے دو جہاں رحمت دو جہاں اس کو کبھی طریقہ ایسا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں اگر قابل تعریف انسان بننا چاہتے ہو تو وقت میں تساں ایک نمونہ دیتا ایک ماڈل دیتا ایک سانچہ دیتا ایک اسوہ دیتا اور وہ کیڑا وے لقد کان لکم فی رسول اللہ. او
بڑا سونا محمد رسول ہے، آؤ اس دے مطابق اپنی صورت، اپنی سیرت، اپنی زندگی ساری بنا گنو، اللہ تو سام تو جہانت وچ کامیاب کر۔ اور اس تاریخ گواہ ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے دے تشریف گر گیا ہے وہ کتنا بگڑے ہویا معاشرہ ہے، اتوں کے انسان جڑے نے کتنے بگڑے ہوئے ہیں، اور جناب چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں انہاں دی وجہ سے جھگڑے پے ہونے۔ تاریخ قبل الاسلام کا مطالعہ کرو، ایک تاسو گھبرا جنگ ہوئی ہے، ایک مخصوص نامی جنگ ہوئی ہے، اور جنگ کی ہے بھائی جناب وہ جنگجو قوم میاں تے گھوڑے رکھنے آئے تو کدی کدی مقابلے کرنے آئے گھوڑ دوڑ دے، وہ کہتا ہے تو یہ گھوڑے برابر جمعلے پہ دیکھی بھائی میں جتنا نیوز گھوڑے دے ہوئی ہے کوئی چیز ماری، وہ جناب دو قبیلہ آ گیا، انہوں نے گھوڑے دیا لتاں کٹ دی، آپس قبیلے بھیڑ گئے اور کئی نسلوں تک یہ جنگ جاری تھی۔ ایک قبیلہ اس کا علاقہ ایک کبوتری انڈے دیتی بیٹھی، دوئی قبیلے کی اونٹ نہیں آئی، اس لانگی کھانے والے ہلایا انڈے ڈہ گئے، انہوں نے کہا کیونکہ یہ سیڑھی پناہ میں تھی تو سندے جانور اس کا نقصان کیتا، اس اٹھ دیا لڑتا کر وہ قبیلہ آیا آپس قسم اور تقریباً 100 سال اس موضوع ہوتے انہوں قوم کی جنگ رہی، ایک پانی کا گھاٹ ایک کنواں وہ آئے جناب، ایک قبیلہ نہ میں پہلے پانی پلائے دو نہ میں پہلے پلائے، بس اس کو جنگ ہو گئی، اور اسی چیز ہی مولانا الطاف حسین علی بیان کیتا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، حضور نا کی کن شیر و شکر کیتا، سبحان اللہ، اے قد سی دی جنگ تو کئی دفعہ واقع سنے ہوئی، اے اس صحابی جڑے فرمانے بھائی میں نے چاچے کا پتر اس جنگ میں شامل آیا کہ میں یہ گیا اور میں وہاں کی ویکھا کہ زخمیاں دے ڈھیر لگے پے، آہو پکار تے چیخاں دی آواز آنی، وہ نہیں لت پا میں سنجھاڑیا میں سمجھیا او میرے چاچے کا پتر، میں کو پانی والی چھاگل لی، میں پانی کے قریب کیتا، بڑا شدید پیاس ہے، یعنی اگلا جیڑا وہ پیاس نہ بھئی ماں بھی پانی کی ضرورت ہے، پیاس لگی اس سے پہلے اس پلا، اس کو کیا اگلی دی آئی آواز اس سے پہلے اس پلا، یعنی اس کو کیا پیوے لگا فوت ہو گیا، پچھا مڑیا تو دوئے ان بھی فوت ہو گیا، شہادت جام پی گئے کہ حضور ایسی تربیت فرمائی انہوں نے کہ وینے وینے لکھے کرنے پہ قربانیاں دینے لگے ہیں، کہ پہلے کی حال ہے انہوں نے میں سمجھتا قذاب مشہور ہے، لٹیرے دوہاں دا مال لٹ گھرنا، غصب کرنا، لوگاں حق تو محروم کرنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی مجلس سے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی فکر انہاں لا دیتی ہے، فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نہ کوئی مشورہ کرے نے، کوئی خواب سنیا ہو نہ سنے نے، صحابہ کو کوئی نہیں تو سب کوئی خواب دیکھا وہ تعبیر ارشاد فرمائے نے، ایک چھوٹا جہ مشورے کا عمل ہونا، لیکن ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پہلے ہی اس عمل کو اٹھ کے دکھا لگے، چند دیہڑے گزرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا ابو دردہ کی گل ہے تو سیدھی محفل نہ پانا روز لگ رہنا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں پتہ مدینے اس وقت کھجوراں پکیاں پئیاں اور جب صبح دا وقت ہونا تو مدینے ٹھڈیاں ہواواں بھی کھلنیاں، اے سڈے پڑوس گھر ہے اور اتوں کچھ شاخاں لٹک کے میں نے گھر دے اندر انہاں بھی کھجوراں دے خوشی لگی یعنی ہوا گھلنی رات دے وقت کچھ کھجوراں ڈھہ وینیاں میرے گھر فرق ہے کہ میں اتنے آیا ہونا، میں یہ نہ چاہنا کہ میں وینے تو پہلے میں نے چھوٹے بچے وہ کدائی اس بھائی پرلے دیا کھجوراں بغیر اس کی اجازت دکھا میں سب تو پہلے وینا وانچی تے میں چادر کھدینا تے کھد کے تے میں اس دیتے ان ساری کھجوراں پا کے پرے اپنے بھائی دے سکتے
بھائی بھائی کو پتہ ہے بھائی وہ بڑی کھجور ڈھکی پہ کہ نہیں ڈھکی پہ یہ لوگ یہ نہیں ہے پہلے جنہیں دی میں زندگی دسی کہ قذاب اور لٹیرے مشہور ہے تے وہ کہڑی تربیت چاہیں کہاں اپنا ہادی مقتدا پیشوا اپنا لیڈر اپنا اسوا اپنا نمونہ بنائے اللہ رب العزت انہوں نے کردار کے اندر کس درجے کی قبولیت اور تبدیلی کریں یہ میں جی آیت کریمہ پڑھی اللہ پاک قرآن مجید کے اندر 3 قسم دے انسانوں کا تذکرہ فرمایا کچھ انسان ایسے ہونے جنہوں کا کیونکہ بھائی ظہیر صاحب ایک اچھے انسان ہے کہ اسی اس موضوع کی گل پہ کریں ہیں بھائی انسان کیسا ہونا چاہیے اللہ کیسا انسان مطلوب ہے اور اللہ پاک اچھا انسان بننے واسطے اساں کتنی مبارک ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت طرف اللہ ان انسانوں نے قسم بیان کی دیا فرمایا ایک انسان ان ہونے جنہیں نفس سے امارہ رکھے اور تلاوت دی اللہ توفیق دے تے کرو تے قرآن دا 13واں سپارہ کھولنے میں جو تے ابتدا ہونی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی یہ کہڑے الفاظ ہیں اے حضرت یوسف علیہ السلام دے من سورہ یوسف او فرمانے میں کہ میں اپنے آپ پیغمبر ہو کے جتنے پاکیزہ پیغمبر ہو کے فرمانے میں بھی اپنے آپ بری نہ آکھنا اپنے نفس کو یہ برائیاں والے پاسے کھڑے نہ لامارۃ بالسوء برائی کی طرف یہ خیالات نے نہ ابھار رہے ہونا الا ما رحم ربی لیکن جس تے رب رحم کر دے اس دی رحمت نال ہی انسان اچھا انسان بن سکتا ہے برائی تے برے کام تو روک سکنا کیونکہ وہ جڑی زلیخا ہی وہ جڑے گناہ دی دعوت دیتی کوٹھیاں دے اندر کوٹھیاں تے کمرے آئے وہ جناب بند کرینی تالے لینی آخری جڑے کمرے گئی آنی بھئی قالت ہے طلق کیا یوسف برائی کے لیے آ جاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کیتا اس کے اندر بھی بڑا درس وہ فوراً دوڑے قال معاذ اللہ اللہ کی پناہ وہ کوئی سامنے کی عبادت نہیں بہت کہہ رکھے ہو اس بھی کپڑا ساٹ کر دیا بھائی سیدھا بہت میں ویکھے غلط کام کریں میں حضرت یوسف فرمایا تو جڑا تیرا خدا ہے اس اپنے آپ کو چھپا سکیا لیکن میرا خدا ہوئے جڑا انہو علیم بذات الصدور اس کوئی قدر تے کوئی کوٹھے وہ چھپا سکنے نہیں بلکہ سینے دے اندر جڑے دل کے اندر جڑے چلنے والے خیالات دکھے سن میرا رب جڑی او بھی ایک جڑی اس چلنے والی اس کی آواز نوٹ کرے گا اس کیا حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ یہ کہتے سر واسطے بھی بہت بڑا درس موجود ہے بھائی یہ نہیں بھائی ہوں جی مجبوری ہے جی بس کی اس نے بھائی تو اپنی جد و جہد کرنی اور اللہ کو کیا آگے من جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جڑے سیدھی طرف جد و جہد شروع کر دینے اسی واسطے انہاں واسطے راہ بھی آسان کر حدیث پاک مفہوم میں بندہ رب نے ایک گٹھ بدنا اللہ نے میں ایک پورا ہاتھ اپنے بندے نہیں آنا میرا بندہ میں نہیں ایک ہاتھ آنا میں خدا اس نہیں 2 ہاتھ آنا میرا بندہ میں نہیں چل کے آنا میں ہونا میں خدا اس نہیں دوڑ کے میں نہیں اللہ پاک ان جڑے سارے دروازے ہیں اپنی رحمت کے نام حضرت یوسف علیہ السلام کے خود کو خود کھول حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل کے اندر بند وقت ظالم بادشاہ قرآن کے خلاف فیصلہ کروانا چاہے جیل وغیرہ منظور کیتا لیکن قرآن کی حد توڑے نہیں جمعے نہ دینے اور جناب غسل کیتا بہترین لباس پایا خوشبو لائی جمعہ پڑھن میں پتہ بھائی کہیں منجن بھی نہیں دینا اب دروازے سے تالے لگے پے من سیکورٹی گارڈ بھی کھلوتے من اتوں تھوڑی بہنے تو پیچھے مت مڑ کے کمرے جا رہے ہیں حضرت پتہ جی ہے یا نہیں
بھائی تساں کوئی اتوں نکل کے جمعے نہیں ونجن دینا فرمایا بھائی میں نے ذمہ آیا اپنی کوشش کرنا میں تو اپنی جڑی سائی جو دے وہ کیتی نا اگوں وہ بادشاہ ظالماں نوں نہیں ونجن دے کہ میں اللہ دے ہاں سرخرو حضرت ابراہیم آگ دے وچ چلنے پے اور ایک چھوٹی جی پرندہ چڑیا بابی وہ اپنی چونچ باریک پانی دے قطرہ آن کے باہر باہر گرائنی اس وقت کئی پوچھے جڑے تہلے قطرہ گراونے نال بھی کوئی ابراہیم یا کچھ سکھی اس کہ ماں پتہ کچھ نہیں لیکن کل جسے اللہ رب العزت پوچھن کہ ان کیڑے لوگ ہیں جنہیں میں نے خلیل ابھی تو بچایا تو میں نے اس نے نام کہا اس وقت بھائی انسان اچھا بننے واسطے اس نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنے واسطے اپنی مقدور بھر کوشش تو کرنی چاہیے یا نہیں پہلا یہ نفس امارہ یہ بھی ہوئے لیکن یہ خلاف جدو جہد بھی ہوئے رب کی جی رحمت اللہ مار رحمہ ربی یہ بھی رب الرحمت اللہ اور دعا فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ کچھ جڑے انسان یہ جی ہونے جڑا نفس لوامہ رکھنے نفس لوامہ کیوں نا بس میں گل ختم کرنا نفس لوامہ ہونا کہ ملامت کرنے والا نفس انسان کو غلطی ہو گئی اور اندر ضمیر اس آواز دے رہا تو دے غلطی تو کیدا اس جوتی بھی اللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے گا کم از کم میرے اندر اتنا ایمان ہوئے اتنا میرا ضمیر زندہ ہوئے کہ میں نے جڑا نفس ہے وہ ماں ملامت کر اور تیسرا نفس جڑا اس نفس مطمئنہ کہ میں نے جڑی آیت کریمہ سورہ فجر کی آخری میں تلاوت کی تھی اللہ فرمایا ان میں نے جڑے بندے حسن نکل جڑے روز قیامت میں کو لا سن تو میں کیا عرصہ یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ رکھنے والے میرے بندو ارجعی الی ربک تم تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے راضیتم مرضیہ اس حال میں تم نے رب کو راضی کیا رب تم سے راضی ہو گیا یہ صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہوا یہ اللہ کے حکموں پہ راضی ہو گئے فادخلی فی عبادی آؤ آج ان میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ جن سے میں راضی ہوں وادخلی جنتی اور ان کے ساتھ مل کر پھر تم میری جنت کی نعمت اللہ رب العزت ایسی ہی زندگی نصیب فرماوے جڑی نفس مطمئنہ والی زندگی اور جس سے جیسی اس دنیا کو رہنے پہ ہوا جس طرح سے بھائی نے یہ سب چلے گئے اور آج ہر انسان جڑا انہیں اچھے الفاظ یاد کر رہا تاکہ اصل کبھی جڑا تذکرہ ہو کے ہوئے تذکرہ خیر ہو اچھا انسان کو رے بس چند ایک حدیث میں قسم کے سامنے اللہ کے نبی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم بہترین انسان قرآن والا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھا رہا ہے قرآن سیکھ رہا ہے قرآن سکھا رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لعلی بہترین انسان وہ ہے جس کا اپنا سلوک اپنی اہلیہ اپنی بیوی اپنے گھر والوں سے بہتر ہے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے بہتر اور فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں ہر آدمی کے ساتھ اخلاق سے ملتا ہے اور فرمایا کسی آدمی کے بدبخت ہونے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اسے میل جول نہیں چھوڑتے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا سبب بنتا ہے مخلوق خدا سے نفع پاتی ہے فرمایا بہترین انسان وہ ہے اگر کسی سے قرض لیتا ہے تو قرض وقت پر لوٹاتا ہے بے شمار اچھے انسانوں کی علامات حدیث پاک کی ہیں اللہ رب العزت ان خوبصورت اقوال اساں اس کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے الحبیب نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں جزاک اللہ